بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، بہت جلد انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا تہوار آنے والا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت دینی معلومات حاصل کر لیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے چھری گلے پر چلائی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ اس کی یادگار میں عید الاضحیٰ قائم ہو گئی، قربانیوں کی عید۔ آج ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اسی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے پہلے شیئر کر چکا ہوں، آج کچھ مسائل مزید آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ قربانی کا جانور، قربانی کے کون کون سے جانور ہیں جن کو بطور قربانی ہم اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، یہ مذکر ہوں مؤنث ہوں، یعنی نر اور مادہ، ان میں سے سبھی کی قربانی جائز ہے۔ بکرے کی مد میں دمبا بھی، بھیڑ بھی، اور اس کی جو اقسام ہیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں، یعنی کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، سب کی قربانی جائز ہے۔ ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے بھینس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 2 سال، اور بکری، بھیڑ، دمبا، بکرا وغیرہ کی عمر کم از کم 1 سال۔ اگر دمبا، بکرا وغیرہ 1 سال سے کم ہے لیکن اپنی قد و کاٹ میں، صحت میں وہ 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی بھی ہو جائے گی، اس سے کم میں قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو، یعنی اس کا کوئی ایسا اعضاء متاثر نہ ہو، ایسا اعضاء ضائع نہ ہو گیا ہو جس کی منفعت ختم ہو گئی ہو۔ مثلاً آنکھ کی منفعت دیکھنا ہے، اگر کسی جانور کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب دیکھنے کی منفعت ختم ہو گئی ہے۔ کان نہ ہو، آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو، اس کی ٹانگ نہ ہو، کوئی بھی ایسا اعضاء جس کی منفعت ہو اور وہ منفعت ختم ہو گئی ہو ضائع ہونے سے، تو ایسا جانور کے اندر یہ منفعت والے اعضاء کا ختم ہو جانا یہ عیب کہلائے گا۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا عیب جو اس کے حسن و جمال میں کمی لاتا ہو اور خریداروں کے ہاں، تاجروں کے ہاں اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہوتی ہو، تاجروں کے ہاں وہ عیب شمار ہوتا ہو، جیسے 1/3 سے زیادہ کان کا کٹا ہوا ہونا، یا 1/3 سے زیادہ سینگوں کا ٹوٹا ہوا ہونا، اعلیٰ حاصل قیاس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک گائے میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک اونٹ میں، ایک گائے میں، بھینس میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ 7 لوگ مل کر ایک گائے کی قربانی، ایک اونٹ کی قربانی، ایک بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بکری، بکرا، دمبا وغیرہ کے اندر ایک ہی آدمی شامل ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 6 افراد، 5 افراد، 4 افراد، 3 افراد، 2 افراد، یہاں تک کہ ایک افراد اکیلا بھی پورے اونٹ کی، پوری گائے کی، کوئی بھینس کی قربانی کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 ہیں، کم از کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ قربانی کے چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ قربانی کے دن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ 3 دن قربانی کے، ان 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی۔ قربانی جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی، عید کی نماز کے بعد کی جائے گی، عید کی نماز سے پہلے نہیں کی جائے گی۔ اور وہ گاؤں دیہات جہاں عید کی نماز وغیرہ قائم نہیں ہوتی تو وہاں پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی دن کے ٹائم پہ کرنی چاہیے، رات کے ٹائم پہ مکروہ ہے، اگر کر لی تو ہو جائے گی۔ قربانی کا گوشت اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ خود رکھ لے، ایک حصہ عزیز و اقارب میں، اور ایک حصہ غرباء مساکین میں تقسیم کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔